إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل وہ کتاب ہے جس میں احادیث کو اس انداز سے جمع کیا گیا ہے کہ احادیث میں تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے تیسرا مقصد وہ ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ان کتب میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا تعلق حج عمرہ سے ہے، اور حج عمرہ سے متعلقہ کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، اور ان فصلوں میں سے پہلی فصل وہ ہے جو حج کے اعمال اور حج کے احکام پہ مشتمل ہے، اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان میں سے 9واں باب ہے باب الحجامہ والحلق للمحرم وبیان الفدیہ، سنگی لگوانا اور بال منڈوانا محرم کے لیے، یعنی کہ وہ شخص جو حالت احرام میں ہے اس کے لیے سنگی لگوانے کا کیا حکم ہے، اس کے لیے بال منڈوانے کا، بال مونڈنے کا کیا حکم ہے، اور اسی باب میں فدیے کی بھی وضاحت ہوگی، فدیہ کسے کہتے ہیں اور فدیے کی تفصیلات کیا ہیں۔ حدیث نمبر 768 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگی لگوائی جب کہ آپ حالت احرام میں تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر سنگی لگوانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کبھی روزے کی حالت میں سنگی لگوانے کا تذکرہ آ رہا ہے اور کبھی احرام کی حالت میں، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنگی لگوانے پہ توجہ دیں۔ اس میں بہت زیادہ شفا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو گندا خون ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور گندے خون کے نکلنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے حالت احرام میں سنگی لگوائی ہے، اور حالت احرام میں سنگی لگوائیں اور سنگی لگے سر پہ تو ظاہر ہے کہ اتنے حصے پہ بال اتریں گے، مونڈے جائیں گے اور جگہ صاف کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بال اس موقع پہ منڈوائے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ واضح انداز میں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے جو بعد میں آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ بہرحال جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 768، یہ بہرحال سنگی لگوانے کا تذکرہ تو کر رہی ہے، بال مونڈنے کے معاملے میں خاموش ہے۔ اندازہ یہی ہے کہ یہاں پہ بھی یہ کام ہوا ہوگا، لیکن واضح طور پہ ایسا کوئی لفظ نہیں آیا جس سے پتہ چلے،
لیکن وہ حدیث جو اس کے بعد میں آ رہی ہے اس میں تذکرہ آ رہا ہے کہ اگر بال مونڈ لیے جائیں تو اب کیا ہوگا. تو حدیث نمبر ہے 769 قاف. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عن عبداللہ بن معقل، روایت ہے جناب عبداللہ بن معقل المزنی الکوفی سے، اور یہ صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں قعدت الى کعب بن عجرة فی هذا المسجد، یعنی مسجد الکوفہ. یہ کہتے ہیں کہ میں کعب بن عجرہ کے پاس بیٹھا اس مسجد میں. اس مسجد سے مراد کون سی مسجد لے رہے تھے؟ کوفہ کی مسجد. فسألتہ عن فدیہ من صیام، تو میں نے ان سے سوال کیا روزوں کے فدیہ کے بارے میں. بلکہ اگر آپ یوں کہیں کہ فدیۃ من صیام سے مراد وہ آیت ہے جو سورہ بقرہ میں آتی ہے جس میں آتا ہے ففدیۃ من صیام. تو یہاں چونکہ فا کا تذکرہ نہیں ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ رمضان کے روزوں کے فدیے کے بارے میں سوال ہو، لیکن پوری حدیث پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ سوال ان روزوں کے بارے میں نہیں ہے. یہاں پہ سوال ان روزوں کے بارے میں ہے جو تب آپ پہ واجب ہوں گے جب آپ اپنے سر کے بال مونڈ لیں، اور واجب اس طرح ہوں گے کہ آپ کو چوائس دی جائے گی کہ آپ یہ کام کر لیں یا وہ کام کر لیں، اور یہ وضاحت ابھی آ رہی ہے. تو عبداللہ بن معقل مزنی کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن عجرہ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان فدیۃ من صیام کے بارے میں. وہ آیت کیسے ہے؟ آیت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے کوئی بیمار ہو، او بہ عدم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو یعنی کہ بیمار ہے یا سر میں تکلیف ہے تو سر کے بال مونڈنا چاہتا ہے، تو فرمایا ففدیۃ من صیام، تو اس کے اوپر فدیہ ہے. اب فدیہ کیا ہے؟ من صیام روزے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا صدقہ خیرات اور یا قربانی کرنا، یعنی کہ ایک جانور ذبح کرنا. تو فدیہ ان تین چیزوں پہ مشتمل ہے. تین میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ امیر ہوں تب بھی، غریب ہوں تب بھی. تو اس فدیے کے بارے میں سوال کیا ہے تابعی عبداللہ بن معقل نے صحابی کعب بن عجرہ سے. اور ان سے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. ان کے سال میں جوئیں تھیں، تو نبی علیہ السلام کی اجازت سے انہوں نے سر کے بال منڈوا لیے اور پھر فدیہ ادا کیا تھا. فقالت، وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ کعب بن عجرہ، کہ حملت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اٹھا کر لایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. والقمل یتناثر علی وجہی، جب کہ جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی تھیں، یعنی کہ اس قدر جوئیں پڑ گئی تھیں کہ چہرے پہ گر رہی تھیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ کیونکہ اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے راستے میں نہانے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو مدینہ سے مکہ تک اگر آپ نہیں نہائیں گے اور 6-7 دن اس حالت میں رہیں گے تو جوئیں پڑنے کا امکان رہتا ہے. اور کئی لوگ جو تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے غسل کر لیا کرتے تھے، لیکن غسل کرنا بہرحال آسان نہیں تھا سفر میں. تو کہتے ہیں کہ جب کہ جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی تھیں، فقال، تو آپ فرمانے لگے ما کنت ارا ان الجہد قد بلغ بک ھذا، میرا یہ گمان نہیں تھا کہ مشقت تمہیں اس حد تک پہنچی ہوگی. میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تمہیں ان جوؤں کی وجہ سے اتنی اس قدر مشقت کا سامنا ہوگا جو اب میں دیکھ رہا ہوں. اما تجد شاۃ، کیا تم ایک بکری کی طاقت نہیں رکھتے؟ یعنی کہ ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر لو. کیا تمہارے پاس ایک بکری نہیں ہے یا بکری خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، یعنی کہ میرے پاس
بکری ذبح کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ قال، تو آپ نے کہا صم ثلاثۃ ایام، 3 دن روزے رکھ لو، او اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب دیکھیں کہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کرتی ہیں، اور احادیث کو لینے والا ہی قرآن پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکتا ہے اور قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اب قرآن میں تو اتنا آیا کہ فدیہ ہے، فدیہ کیا جی؟ روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کریں یا قربانی کریں۔ روزے کتنے؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کیا؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور نسک سے مراد کیا ہے؟ نسک کے تو کئی معنی ہوتے ہیں۔ نسک کا معنی قربانی بھی ہوتا ہے، نسک کا معنی عبادت کرنا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے کئی معنی ہیں۔ تو یہ وضاحت ہمیں پھر کہاں سے ملتی ہے؟ احادیث سے ملتی ہے۔ احادیث سے بغیر صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ قرآن میں آیا تھا صدقہ، بس صدقہ خیرات، یہاں پہ آیا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّن طَعَامٍ، ہر مسکین کے لیے ہوگا آدھا سا غلے کا، غلے کا آدھا سا ہر مسکین کو ملے گا۔ آدھا سا کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ ہم سب لوگ عید الفطر کے موقع پہ فطرہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ فطر ادا کرتے ہیں، تو کتنی ادا کرتے ہیں؟ تقریباً 2.5 کلو، جبکہ شریعت نے کہا 1 سا، تو 1 سا اس کو ہم نے کیا شکل دے دی؟ 2.5 کلو کی، اور یہ احتیاط کے طور پہ ہے، ورنہ اصل میں تو آپ جانتے ہیں سا ایک برتن کو کہتے ہیں۔ سا کس کو کہتے ہیں؟ ایک برتن کو۔ جیسے پاک و ہند میں دودھ بیچنے والے جو گھروں میں دودھ دے کر جاتے ہیں، وہ جب دودھ دیتے ہیں تو کس پیمانے کے ذریعے دیتے ہیں؟ ایک برتن کے ذریعے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ترازو ہو اور کلو کی شکل میں دیتے ہوں، بلکہ ان کے پاس برتن ہوتا ہے، برتن میں ماپ کر وہ دودھ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی صاف برتن کا نام ہے۔ اب فی الحال آپ اپنے ذہن میں وہ برتن لے آئیں جس کو آپ کے ملک میں کون استعمال کرتے ہیں؟ دودھ بیچنے والے۔ دودھ بیچنے والے جس برتن کو استعمال کرتے ہیں، وہ برتن، اس میں اگر آپ دودھ ڈالیں گے گائے کا اور پھر اس کو ترازو پہ رکھیں گے تو کلو کے لحاظ سے ایک مقدار نکلے گی، اور اسی برتن میں اگر آپ دودھ ڈالیں بھینس کا اور اس کو کلو کی شکل دیں، ترازو پہ رکھیں، تو مقدار اور نکلے گی، مختلف نکلے گی، کیونکہ بھینس کا دودھ کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے، اور گائے کا دودھ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے۔ اسی برتن میں اگر آپ شہد ڈال دیں اور اس کو کلو کی شکل دیں تو وزن بہت زیادہ نکلے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ فطر یعنی کہ فطرانے کے موقع پہ بھی اور اس حدیث میں بھی لفظ کیا استعمال کیا؟ سا کا۔ بہتر ہوگا کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں یہ برتن رکھے، تاکہ جب شریعت کہے 1 سا دیں تو آپ 1 سا ہی دیں، صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل ہو جائے۔ وہ کلو کی شکل میں چاہے 2.5 کلو بنے، یا 2 کلو اور 400 گرام بنے، یا 2 کلو اور 300 گرام بنے، یا 2 کلو اور 200 گرام بنے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ علماء کرام کچھ کہتے ہیں جی 1 سا کتنا ہے؟ 2.5 کلو، کچھ کہتے ہیں 2 کلو 400 گرام، کچھ کہتے ہیں 2 کلو 300 گرام، کچھ کہتے ہیں 2 کلو 200 گرام، اور کچھ کہتے ہیں 2 کلو اور 100 گرام۔ یہ اختلاف دیکھ کر کئی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ پریشانی تب آپ کی ختم ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سا بنیادی طور پہ ایک برتن کا نام ہے۔ اب اس میں اگر آپ گندم ڈالیں گے تو اس کا وزن اور نکلے گا، چاول ڈالیں گے تو اس کا وزن اور نکلے گا، چنے ڈالیں گے تو اس کا وزن اور نکلے گا، اور گندم بھی ایک علاقے کی ڈالیں گے تو وزن اور نکلے گا، دوسرے علاقے کی ڈالیں گے تو وزن اور نکلے گا۔
تو اس لیے جب علماء کرام کہتے ہیں 2.5 کلو تو یہ ان کا وہ اندازہ ہے جس میں کافی احتیاط ہے. تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر مسکین کے لیے کیا ہوگا؟ آدھا سا، غلے کا آدھا سا ہوگا. تو آدھا سا پھر کتنا ہوا؟ 1.25 کلو. 1 کلو اور 1 پاؤ. جی وَحْلِقْ رَأْسَكَ، اور فرمایا اپنے سر کے بال مونڈ لو، یعنی کہ اپنے سر کے بال مونڈ لو. اور یہ 3 چیزیں تمہیں بتائی ہیں فدیہ کے طور پہ، ان میں سے کوئی ایک کر لو. یا تو ایک بکری ذبح کرو، یا 3 دن کے روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے راوی کون ہے؟ صحابی کون ہے؟ کعب بن عجرہ. وہ کہتے ہیں فنازلت فی خاصہ، یہ آیت خصوصی طور پہ میرے بارے میں نازل ہوئی. یہ آیت خاص طور پہ یہ سب لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، میرے بارے میں، میرا ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ آیت میرے بارے میں خاص طور پہ نازل ہوئی. وہی لکم عامہ، اور یہ تم سب کے لیے عام ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ نازل تو میری وجہ سے ہوئی، میں ہی وہ تھا جس کے سر میں یہ مسئلہ تھا تو اللہ نے یہ حکم نازل کیا. لیکن اب اس کا حکم سب کے لیے ہے. کوئی بھی حالت احرام میں ہو، حج کا احرام ہو یا عمرے کا، اور اس کو کسی وجہ سے اپنے سر کے بال مونڈنے پڑ جائیں، مونڈ لے، اگر مجبوری ہے تو مونڈ لے، گناہ نہیں ہوگا لیکن فدیہ دینا ہوگا. اور یہاں پہ بات یاد رہے، اگر بغیر کسی وجہ کے آپ سر کے بال مونڈ لیں گے تو پھر فدیہ بھی ہوگا، گناہ بھی ملے گا. اور جس حج میں گناہ کیا جائے تو پھر اس حج کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو اس حج کی ہوتی ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حج مبرور، اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی غلطی سے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی سر کا بال توڑ بیٹھے، بھول گیا تھا کہ میں حالت احرام میں ہوں، یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ سر کے بال مونڈنے حرام ہیں، غلط ہیں حالت احرام میں، یا سویا ہوا تھا کوئی بال وہ اپنا کھینچ بیٹھا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر فدیہ نہیں ہوگا. ایسے کو خارج کر رہا ہے، خارج کرتے ہوئے اپنا کوئی بال اس کا گر گیا، اس کا ارادہ بال گرانے کا نہیں ہے، اس کا ارادہ بال توڑنے کا نہیں ہے، لیکن ٹوٹ گیا، گر گیا تو اس کے اوپر بھی فدیہ نہیں ہے. اور روایت کے آخر میں بڑا اہم اصول بتا دیا ہے، کس نے؟ جناب کعب بن عجرہ نے. اس اصول کو علماء کرام اپنے الفاظ میں یوں ادا کرتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قرآن کریم جب آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن کریم کا کوئی لفظ عام ہے، کیا ہے؟ عام ہے، اور پھر پتہ چلے کہ وہ عام لفظ نازل ہوا تھا کسی خاص قبیلے کی وجہ سے، یا کسی خاص آدمی کی وجہ سے، یا کسی خاص حالت کی وجہ سے، یا کسی خاص معاملے کی وجہ سے، تو چونکہ اس آیت کے الفاظ عام ہیں تو اس کا حکم عام ہوگا، صرف اس آدمی کے لیے نہیں ہوگا جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. امید ہے کہ میری بات آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے. یعنی کہ اسی آیت کو لے لیں، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. آج اگر کوئی آدمی حالت احرام میں ہے، اس کے سر میں جمعیں پڑ جاتی ہیں، وہ ہمارے پاس آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی قرآن کریم میں آیا تھا کہ جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ سر کے بال مونڈ لے، لیکن کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے، 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا بکری ذبح کرے. تو وہاں پہ کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو قرآن کے اصولوں کو اور ضابطوں کو نہیں جانتا، وہ کہے نہ بھائی نہ، یہ آیت تو صرف کعب بن عجرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے قرآن کے الفاظ دیکھو ذرا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو بھی تم میں سے بیمار ہو. الفاظ عام ہیں، خاص نہیں ہیں. جو بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو
او بہ عدم راسی، یا جس کے سر میں بھی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے، وہ سر کے بال مونڈتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے، فدیہ ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ العبرۃ بعموم اللفظ، ہم اس آیت میں اعتبار کریں گے الفاظ کے عام ہونے کا، ہم اس کے نازل ہونے کے خاص سبب کا اعتبار نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس خاص آدمی کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ حکم صرف کعب بن عجرہ کے لیے ہے، اللہ نے کہا جو بھی تم میں سے بیمار ہو۔ تو علماء تفسیر یہاں پہ پھر اصول کیا دیتے ہیں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اعتبار ہوگا الفاظ کے عام ہونے کا، نہ کہ اس خاص سبب کا جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو باب کیا تھا، سنگی لگوانا اور بال مونڈ لینا اور فدیہ۔ تو اس حدیث میں بال مونڈنے کا تذکرہ آ گیا، فدیہ کا تذکرہ آ گیا، اور پچھلی حدیث میں تذکرہ آیا تھا کس کا، سنگی لگوانے کا۔ اب ہے باب نمبر 10، باب تحریم الصید علی المحرم۔ جو شخص حالت احرام میں ہے، لبیک اللہم حجن کہہ کر یا لبیک اللہم عمرتن کہہ کر حج یا عمرے میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس وقت عمرے کی حالت میں ہوں، حج کی حالت میں ہوں، تو اس کے اوپر شکار کیا ہے، وہ شکار کیا ہے، حرام ہے۔ تو محرم پہ شکار کیا ہے، حرام ہے، اس بارے میں باب ہے۔ حدیث نمبر 770، عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا فخرجوا معه۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حاجن، بیت اللہ کا قصد کیے ہوئے۔ حاجن کا معنی میں کیا کر رہا ہوں، بیت اللہ کا قصد کیے ہوئے، کیونکہ حجہ یحجو اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہوتا ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور عام طور پہ مسلمان اب لفظ حج کا استعمال کس پہ کرتے ہیں کہ آپ حج کے مہینوں میں کعبہ شریف کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے جائیں، اور میدان عرفات میں بھی جائیں، مینا میں بھی جائیں، مزدلفہ میں بھی جائیں، طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، یہ پورے عمل کا نام کیا ہے، حج۔ لیکن حج لفظ کا جو بنیادی معنی ہے وہ کیا ہے، قصد کرنا۔ تو یہاں پہ خرج حاجن میں ہم حاج لفظ کا معنی لغوی لیں گے، شرعی نہیں لیں گے۔ لغوی معنی کیا ہے لفظ حج کا، قصد کرنا، اور شرعی معنی کیا ہے کہ حج کے مہینوں میں میقات سے نیت کرنا، احرام باندھنا، اور پھر کیا کرنا، طواف بھی کرنا، صفا مروہ کی سعی بھی کرنا، 8 تاریخ کو مینا میں جانا، 9 تاریخ کو عرفات پہ وقوف کرنا، پھر رات کو مزدلفہ میں آنا، پھر 10 تاریخ کو مینا میں آنا، کنکریاں وغیرہ مارنا، پورا حج کرنا۔ یہ کیا ہو گیا، حج کا شرعی مفہوم، حج کا شرعی معنی۔ اور ایک ہے حج کا لغوی معنی، عربی لغت کے لحاظ سے، وہ کیا، قصد کرنا۔ تو اب یہاں اصول یہ ہوا کرتا ہے، ضابطہ، کہ اگر ایک لفظ میں جو قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا ہے آپ کو اشکال ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اس لفظ کا لغوی معنی لیں گے یا شرعی معنی لیں گے، تو قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ شرعی معنی لیا جائے گا، کیونکہ قرآن شریعت کا نام ہے، حدیث شریعت کا نام ہے۔ قرآن ہمیں شریعت سکھا رہا ہے، عربی لغت نہیں سکھا رہا۔ حدیث ہمیں شریعت سکھا رہی ہے، عربی لغت نہیں سکھا رہی۔ تو پھر ہم کون سا معنی لیں گے، شرعی۔ لیکن اگر کوئی قرینہ ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی سبب ہو، تو پھر ہم وہاں پہ لغوی معنی مراد لیں گے، شرعی نہیں لیں گے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی قرینہ نہیں ہوگا، تو پھر کون سا معنی مراد دیا جائے گا، شرعی۔ لیکن جب کوئی قرینہ مل جائے، کوئی وجہ ہو وہاں پہ، تو پھر کون سا معنی لیا جائے گا، لغوی معنی لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ حج کا معنی ہم کیا لے رہے ہیں، پھر لغوی معنی۔ وجہ یہ ہے کہ پورا واقعہ جب آپ پڑھیں گے اور اس کی دیگر احادیث پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث میں جس سفر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ حج کا سفر نہیں ہے، وہ عمرے کا سفر ہے۔ وہ کون سا سفر ہے،
عمرے کا، اور یہ وہ موقع ہے جب آپ حدیبیہ میں ٹھہرے تھے، جب آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ عمرے کے لیے گئے تھے. تو اس لیے حاجن کا معنی پھر ہم کیا کریں گے؟ لغوی معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حاجن، بیت اللہ کا قصد کیے ہوئے، بیت اللہ کا، اور یہ قصد عمرے کا تھا کہ حج کا؟ عمرے کا. فخرجوا معہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ نکلے. وہ کون؟ صحابہ کرام. فصرف طائفة منہم فیہم ابو قتادہ، تو آپ نے ان میں سے ایک گروہ کو، کن میں سے؟ صحابہ کرام میں سے. صحابہ کرام میں سے ایک گروہ کو کسی اور طرف بھیج دیا. ان میں ابو قتادہ بھی تھے. صحابہ کرام کا ایک گروپ آپ نے اپنے راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے کی طرف، کسی اور روڈ کی طرف بھیج دیا، جس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ کسی جگہ سے حملے کا خطرہ تھا، تو آپ نے صحابہ کرام کے گروپ کو ادھر بھیج دیا تاکہ یہ لوگ جائزہ لیں، دیکھیں راستہ صاف ہے کہ نہیں صاف، ادھر کوئی دشمن تو نہیں ہے. اور پھر ان سے کہا کہ فلاں جگہ پہ آ کے ہم ایک ہو جائیں گے. تو ابو قتادہ کہتے ہیں فصرف طائفة منہم، آپ نے ان میں سے ایک گروہ کو پھیر دیا، بھیج دیا ایک اور راستے کی طرف. فیہم ابو قتادہ، ان میں ابو قتادہ بھی تھے. ابو قتادہ کون ہے؟ جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، راوی. فقال، تو آپ نے کہا خذوا ساحل البحر حتی نلتقی، سمندر کے کنارے کو پکڑو یہاں تک کہ ہم مل جائیں. یعنی کہ تم سمندر کے کنارے پہ چلتے رہو، اس راستے کو پکڑ لو، اس راستے کو اپناؤ، اس راستے کو اختیار کرو جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہے، پھر آگے چل کے ہماری ملاقات ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام مدینہ سے نکل کے کدھر چلے گئے ہوں گے؟ بدر والی جانب، جنبو والی جانب، کیونکہ یہ وہ جانب ہے جو سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور آگے چل کے جدہ آ جاتا ہے. پھر یہ ہے ساحل سمندر والا راستہ. تو آپ نے کہا خذوا ساحل البحری، سمندر کے ساحل کو، کنارے کو اپنا لو، اس کو اختیار کر لو، حتی نلتقی، یہاں تک کہ ہم آپس میں ملیں. فاخذوا ساحل البحری، چنانچہ ان لوگوں نے سمندر کے ساحل کو اختیار کر لیا. کس راستے کو اختیار کر لیا؟ جو سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. فلما انصرفوا، جب یہ لوگ واپس آئے، کہاں سے؟ ساحل سمندر سے. احرموا کلہم، تو ان سب نے کیا کیا؟ احرام باندھ لیا، نیت کر لی، محرم بن گئے. وہ سارے کے سارے حالت احرام میں داخل ہو گئے، الا ابا قتادہ، سوائے ابو قتادہ کے. لم یحرم، ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا، وہ احرام میں داخل نہیں ہوئے. فبینما ہم یسیرون، جب کہ یہ لوگ چلے جا رہے تھے، سفر یعنی کہ جاری تھا، چل رہے تھے، اذ رأوا حمر وحش، تب انہوں نے وحشی گدے دیکھے. کیا دیکھے؟ وحشی گدے یعنی کہ جنگلی گدے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جس کو ہم زیبرا کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زیبرا کہتے ہیں. تو بہرحال ابو قتادہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ چلے جا رہے تھے کہ تب انہوں نے کیا دیکھے؟ جنگلی گدے دیکھے. ایک ہوتے ہیں گھریلو گدے جو ہم اپنے گھروں میں جس کو پالتے ہیں، اپنے گاؤں میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے محلے میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں وہ گدے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ آبادی میں نہیں رہتے. تو یہ مراد ہے کہ تب انہوں نے کیا دیکھے؟ جنگلی گدے. اور گھریلو گدے جو ہیں ان کا گوشت کھانا، ان کو ذبح کر کے گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے. اور یہ جو جنگلی گدے ہیں یہ حلال ہیں. فحمل ابو قتادہ علی الحمور، تو ابو قتادہ نے ان گدوں پہ کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا. ان پہ کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا. فعقر منہا اتانا، تو انہوں نے ان گدوں میں سے ایک جو گدی تھی اسے قتل کر ڈالا، اسے زخمی کر ڈالا. فنازل، یعنی کہ اس گدی کے اوپر قابو پا لیا اور اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے. فنازلوا، تو یہ لوگ اترے
کیا مطلب؟ اپنی سواریوں سے ایک جگہ اترے. فَأَكَلُوا مِن لَحْمِهَا، تو انہوں نے اس گدی کا گوشت کھایا. وَقَالُوا، اور کہنے لگے أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، کیا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں جب کہ ہم حالت احرام میں ہیں؟ یعنی کہ حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہنے لگے أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، کیا ہم شکار کا گوشت کھائیں، کیا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں جب کہ ہم حالت احرام میں ہیں. فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِ الْأَتَانِ، تو اس گدی کے گوشت میں سے جو باقی رہ گیا تھا وہ ہم نے ساتھ لے لیا، اٹھا لیا. فَلَمَّا أَتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ پہنچے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، قالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا کننا احرمنا، بے شک ہم احرام میں داخل ہو گئے تھے، ہم نے عمرے کی نیت کر لی تھی. وقد کان ابو قتادہ لم یحرم، اور ابو قتادہ نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی، احرام نہیں باندھا تھا، یہ احرام میں داخل نہیں ہوئے تھے. فرأینا حمر وحش، تو ہم نے جنگلی گدھے دیکھے. فحمل علیہا ابو قتادہ، تو ان پہ ابو قتادہ نے حملہ کر دیا. فعقر منہا اتانا، تو ان میں سے ایک گدی کو شکار کر لیا، اسے ہلاک کر لیا. فنزلنا، تو ہم اترے. فاکلنا من لحمہا، تو ہم نے اس کے گوشت میں سے کچھ کھایا. ثم قلنا، پھر ہم نے سوچا، ہم نے کہا انأکل لحم صید ونحن محرمون، کہ کیا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں جب کہ ہم حالت احرام میں ہیں، کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے ایمان والو حالت احرام میں شکار نہ کرو. فحملنا ما بقی من لحمہا، تو جو اس گدی کے گوشت میں سے رہ گیا تھا وہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس لے آئے ہیں، اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم کیا کریں. قال، آپ نے فرمایا امنکم احد امرہ ان یحمل علیہا او اشار الیہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اسے حکم دیا ہو، کس کو؟ ابو قتادہ کو. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ابو قتادہ کو حکم دیا ہو ان یحمل علیہا، کہ اس پہ حملہ کرے، او اشار الیہا، یا اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہو. کس کی طرف؟ اس گدی کی طرف. گدی کی طرف اشارہ کر کے کہا ابو قتادہ وہ دیکھو، اشارہ کر کے کہا ہو. قالوا لا، تو انہوں نے کہا نہیں، نہ ہم نے کہا کہ یہ حملہ کریں، یہ شکار کریں، نہ ہم نے مشورہ دیا، نہ ہم نے کوئی اشارہ کیا. قال، تو آپ نے کہا فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهَا، تو تم اس کے گوشت میں سے جو باقی رہ گیا ہے وہ کھا لو، تم کھا سکتے ہو. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی اور شکار کرے اور آپ نے اسے شکار کرنے کے بارے میں نہ کہا ہو، نہ مشورہ دیا ہو، نہ تعاون کیا ہو، نہ اشارہ کیا ہو، اور اس نے اپنے لیے شکار کیا ہو، اس نے کس کے لیے شکار کیا ہو؟ اپنے لیے. شکار کرنے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دے دیتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تعاون کیا، اشارہ کیا، مشورہ دیا، تو پھر یہ آپ کا عمل درست نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو جنگلی گدھے ہیں ان کا شکار کیا ہے؟ درست ہے، اور ان کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 771 قاف،
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن صعب بن جثامۃ اللیثی، روایت ہے جناب صعب بن جثامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیے کے طور پہ دیا، گفٹ کے طور پہ دیا ایک جنگلی گدھا۔ وہو بالابواء، جب کہ آپ مقام ابواء پہ تھے یا مقام ودان پہ تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ دو مقامات ہیں۔ جسامہ، اصحاب بن جسامہ کہتے ہیں یا آپ ابواء مقام پہ تھے یا ودان مقام پہ تھے کہ میں نے آپ کو کیا دیا؟ جنگلی گدھا دیا، یعنی کہ اس کا گوشت دیا ہوگا۔ فردہ علیہ، تو آپ نے اسے ردہ اسے، یعنی کہ اس جنگلی گدھے کو لوٹا دیا، علیہ ان پہ، یعنی کہ ان کو واپس کر دیا، قبول نہیں کیا آپ نے یہ ہدیہ۔ فلما رأى ما فی وجہہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جو اس کے چہرے میں ہے، یعنی کہ اس کے چہرے پہ آپ نے ناراضگی دیکھی، پریشانی دیکھی، غم دیکھا کہ اللہ کے رسول نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، واپس کر دیا ہے، تو قال، تب آپ نے فرمایا، وضاحت فرمائی، انا لم نردہ علیک، ہم نے اسے تمہارے اوپر رد نہیں کیا، تمہیں واپس نہیں کیا، مگر اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ یعنی کہ ہدیہ واپس کرنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں اور تم نے اس کا شکار ہماری خاطر کیا ہے تو یہ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تم اس کا شکار کرتے اپنے لیے پھر ہمیں کچھ دے دیتے تو جائز تھا، تم نے اس کا شکار کیا ہمارے لیے تو ہمارے لیے اب اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہارا ہدیہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے 771، اس کا تعلق حج والے سفر سے ہے، اور جو پہلے پڑھی تھی اس کا تعلق کس سے تھا؟ حدیبیہ والے عمرے سے اس کا تعلق تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو یا آپ کو کوئی ہدیہ دے اور آپ اسے کسی عذر کی وجہ سے، معقول عذر کی وجہ سے واپس کر دیں، شرعی عذر ہو آپ کا کوئی، تو کم از کم وضاحت کر دیں تاکہ اس کے دل میں آپ کے خلاف غصہ پیدا نہ ہو، بغض پیدا نہ ہو، غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اور یہیں سے مجھے یاد آیا کہ کسی بھائی نے سوال بھیجا ہوا تھا کہ جو روزے کی حالت میں ہو اس کو دعوت ملے تو اس کے لیے افضل کیا ہے؟ کیا افضل یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یا افضل یہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، یا افضل یہ ہے کہ وہاں پہ چلا جائے اور کھانا کھائے بغیر آ جائے اور ان کو بتا دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں؟ کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پہ وہ کام کرے جس کو وہ اس موقع پہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا تو یہ آدمی رشتہ داری توڑ دے گا، میرا بائیکاٹ کرے گا، فتنہ و فساد واقع ہوگا، تو پھر روزہ توڑ کے اس کی دعوت قبول کر لیں۔ اور اگر لگے کہ آدمی سمجھدار ہے، اس کو روزے کا عذر بتاؤں گا تو بڑی خوشی سے میرے عذر کو قبول کرے گا، تو پھر آپ روزہ رکھ لیں، پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں آپ۔ اب 11واں باب کیا؟ باب احکام الہدی، قربانی کے احکام۔ ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے الہدی، ایک لفظ ہوتا ہے الاضاحی۔ اردو میں دونوں کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی، کیونکہ اردو زبان اتنی وسیع نہیں ہے کہ عربی کے ہر لفظ کا الگ سے معنی کر سکے۔
حقیقت یہ ہے کہ الہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو مکہ میں ذبح ہونا ہوتی ہے حج کی وجہ سے یا عمرے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے یا عمرے کی وجہ سے، جس کا اس چیز سے تعلق اس کو الہدی کہتے ہیں، اور جس کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہو، عید سے ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضحیہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے اضاحی۔ فرق سمجھے آپ؟ تو ابھی ہم کیا پڑھنے لگے؟ احکام الہدی۔ کس قربانی کے احکام پھر پڑھنے لگے ہیں؟ عمرے اور حج کی وجہ سے جو قربانی ہوتی ہے اس کے احکام ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حدیث نمبر 772 772 میم۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بذی الحلیفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی مقام ذوالحلیفہ پہ، جو میقات ہے مدینہ والوں کا، وہاں پہ آپ نے کون سی نماز پڑھائی؟ ظہر کی۔ ثم دعا بناقتہ، پھر آپ نے طلب کیا کس کو؟ اپنی اونٹنی کو۔ فاشعرها، تو اسے علامت لگائی، اسے نشان لگایا۔ کیا نشان لگایا؟ یہ بلکہ تھوڑی سی وضاحت آ گئی ہے۔ فاشعرها، تو آپ نے اسے نشان لگایا، فی صفحۃ سنامہ الایمن، اس کے کوہان کی دائیں جانب میں، اس کے کوہان کی دائیں جانب میں آپ نے کیا کیا؟ نشان لگایا۔ یعنی کہ وہاں پہ آپ نے چھری استعمال کی یا کوئی چیز استعمال کی جس سے تھوڑا سا خون نکل آئے۔ تو یہ نشان ہوا کرتا تھا کس بات کا؟ کہ یہ جانور مکہ کے لیے خاص ہے، حج کے لیے خاص ہے، عمرے کے لیے خاص ہے۔ اگر راستے میں کسی کو ملے تو اس کو ذبح کر کے نہ کھائے، اس پہ قبضہ نہ کرے، یہ اللہ کے لیے وقف ہو چکا ہے، اس نے مکہ جانا ہے، اس کو مکہ جانے دیا جائے۔ تو یہ تھوڑا سا زخم کر کے نشان لگانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ خون نشانی ہوگی، علامت ہوگی کہ یہ جانور برائے مکہ، برائے حج و عمرہ ہے۔ فاشعرها، تو آپ نے اس اونٹنی پہ علامت لگائی، فی صفحۃ سنامہ الایمن، اس کے کوہان کی دائیں جانب میں۔ وسلت الدم، اور آپ نے خون کو صاف کر دیا، خون کو صاف کر دیا۔ وقلدها نعلین، اور آپ نے اس کے گلے میں 2 جوتے لٹکا دیے۔ تو جوتوں کا ہار یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ جانور کس کے لیے ہے؟ مکہ کے لیے ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مکہ جا رہا ہے، وہاں پہ ذبح ہوگا۔ ثم رکب راحلتہ، پھر آپ سوار ہوئے کس پہ؟ اپنی سواری پہ، جس کا نام کیا ہے؟ قصوہ۔ آپ کی جو قصوہ اونٹنی تھی اس پہ آپ سوار ہوئے۔ فلما استوت بہ علی البیداء، جب وہ آپ کو لے کر بیداء پہ چڑھ گئی، بیداء ایک اونچی جگہ کا نام ہے، جب وہ آپ کو لے کر بیداء پہ، مقام بیداء پہ چڑھ گئی، تو احل بالحج، تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ حج کا تلبیہ پڑھا۔ یعنی کہ کیا کہا؟ لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے حج کا اعلان کر دیا، حج کا تلبیہ پڑھ لیا۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ تلبیہ کب پڑھا آپ نے؟ جب آپ مقام بیداء پہ آپ کی سواری لے کے وہاں پہنچ گئی ہے۔ اور یہ روایت کس کی؟ عبداللہ ابن عباس کی۔ آگے دیکھیے اب، بہرحال اس حدیث سے کیا ثابت ہو گیا کہ قربانی کے جانوروں کو شعار کرنا، تھوڑا سا زخمی کر کے خون نکال کے خون انہی کے اوپر لگا دینا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جانور وقف ہو چکا ہے، مکہ جا رہا ہے، وہاں پہ ذبح ہوگا، تو یہ عمل درست ہے۔ اس کی گردن میں جوتوں کا ہار لٹکا دیں، یہ بھی درست ہے۔ اور یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، جن سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین، جن سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے۔
اس کے بعد حدیث نمبر ہے 773. کیا ہے؟ 773 773 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم. عن ابن عباس ان ذؤیبا ابا قبیصۃ حدثہ. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بے شک ذؤیب نے، ذؤیب کون سے؟ جن کی کنیت ہے ابو قبیصہ. ابو قبیصہ ذؤیب نے حدثہ انہیں بیان کیا. کن کو؟ عبداللہ ابن عباس کو. کن کو بتایا؟ عبداللہ بن عباس. تو عبداللہ ابن عباس بھی صحابی اور ذؤیب ابو قبیصہ بھی صحابی. ذؤیب ابو قبیصہ الخزاعی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ذؤیب ابو قبیصہ الخزاعی نے ان کو بیان کیا. کن کو؟ عبداللہ ابن عباس کو. ان کو بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یبعث معہ بالبدنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ذؤیب کے ساتھ. ذؤیب ابو قبیصہ کے ساتھ اللہ کے رسول بھیجا کرتے تھے بالبدنی، اونٹ. کہاں بھیجتے تھے؟ مکہ. خود یعنی کہ مدینہ میں ہوتے اور اونٹ مکہ بھیج دیتے، جو جانے والا ہے وہاں پہ یہ ذبح کر دے. ثم یقول، پھر آپ فرماتے ان عاقب منہا شیء، ان میں سے اگر کوئی ہلاک ہو جائے ان میں سے اگر کوئی کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. فخشیت علیہ موتن، ہلاک ہو جائے سے مراد کیا ہے؟ ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے. ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے. تو آپ فرما رہے ہیں ان عاقب منہا شیء، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ہلاک ہو جائے، ان کے ہلاکت کے قریب ہو جائے. فخشیت علیہ موتن، تو آپ کو اس کے بارے میں خطرہ ہو کس چیز کا؟ مر جانے کا. فنحرھا، تو اس کو پھر کیا کر دو؟ ذبح کر دو، تاکہ وہ حرام نہ مرے. شرعی طور پہ ذبح ہو کے مرے، اس کا گوشت کھانا بعد میں کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے. تو فرمایا فخشیت علیہ موتن، آپ کو خطرہ ہو اس کے بارے میں کس کا؟ مر جانے کا. فنحرھا، تو اس کو آپ کیا کر دیں؟ نہر کر دیں، ذبح کر دیں. ثم اغمس نعلھا فی دمیھا، پھر اس کے جوتے کو اس کے خون میں کیا کر دیں؟ یعنی کہ اس کے جوتے کو اس کے خون میں آپ کیا کر دیں؟ خلط ملط کر دیں، یعنی کہ اس کو لگا دیں، ڈبو دیں. لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈبو دیں. پھر آپ ڈبو دیں اس کے جوتے کو اس کے خون میں. ثم اضرب بہ صفحتھا، پھر اس جوتے کو آپ ماریں اس کے پہلو پہ. اس کا جوتا کس کا؟ ان اونٹوں کا. یہ گلے میں کیا ہے؟ گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈلا ہوا ہے نا، تو جوتے موجود ہیں. تو فرمایا ثم اغمس نعلھا، پھر اس کے جوتے کو آپ ڈبو دیں اس کے خون میں. ثم اضرب بہ صفحتھا، پھر اس جوتے کو خون سے آلودہ جوتے کو کہاں لگائیں؟ صفحتھا، اس کے پہلو پہ. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ گویا کہ یہ مہر لگ گئی. آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ کیا کہہ لیں؟ مہر لگ گئی ہے کہ بھی یہ جانور، یہ وہ جانور ہے جس نے مکہ جانا ہے، یہ اللہ کے لیے وقف ہے. کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اس کو ذبح نہ کرے. تو یہ کام ہوتا تھا، یعنی کہ اس کا خون نکال دینا اور خون کا نشان اسی کے جسم پہ لگا دینا اور پھر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دینا. لیکن اگر کوئی مر رہا ہے، مرنے والا ہو گیا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو ذبح کر دیں گے، اس کو نہر کر دیں گے. لفظ ویسے نہر کا آیا، نہر اور ذبح میں فرق ہوتا ہے. نہر کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہوگا، بیٹھا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا. تو آپ نیزہ وغیرہ کہاں ماریں گے؟ اس کی گردن کے قریب جو گڑھا ہوتا ہے وہاں پہ ماریں گے. اور اس حال میں کہ اس کی اکثر ٹانگیں کیا ہوں گی؟ بندھی ہوئی ہوں گی. یعنی کہ وہ بندھا ہوا ہوگا، کچھ ٹانگیں اس کی کھلی ہوں گی اور کچھ بندھا ہوا ہوگا. تو آپ اس کو کیا ماریں گے؟ نیزہ. تو وہاں سے کیا نکلے گا؟ خون جب نکلنا شروع ہوگا تو وہ تھوڑی رفتار میں نہیں نکلے گا، وہ فوارے کی شکل میں نکلتا ہے تیز رفتاری سے. اتنا خون جب نکلے گا تو وہ گر جائے گا. تو یہ طریقہ ہے اونٹ کو کیا کرنے کا؟ نہر کرنے کا. تو بہرحال اگر آپ
یہ طریقہ استعمال نہ کر سکیں کسی وجہ سے اور چھری سے اس کو لٹا کر ذبح کر دیں تو انشاءاللہ شرعی طور پہ وہ بھی درست ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ وہ مردار ہے یا حرام، ایسی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر آپ اس جانور سے ڈرتے ہیں کہ مرنے والا ہے تو آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، نہر کر دیتے ہیں، تو آپ اس کے جوتے کو اس کے خون میں بھگو دیں، پھر اس جوتے کو اس کے پہلو پہ لگا دیں. اب کیا فائدہ ہوگا؟ پتہ چلے گا کہ یہ وہ جانور ہے جو اللہ کی راہ میں تھا اور اب اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کس کی راہ میں تھا؟ اللہ کی راہ میں تھا، اللہ کے لیے وقف تھا. تو فرمایا ولا تطعمھا انت، نہ آپ اس کو کھائیں، ولا احد من اہل رفقتک، اور نہ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی کھائے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ذؤیب ابو قبیصہ سے، جس کے ہاتھ میں آپ یہ اونٹ کہاں بھیجا کرتے تھے؟ مکہ. تو ان کو کہا کہ جب کوئی مرنے والا ہو جائے تو اس کو ذبح کر دینا ہے اور اس کا جوتا لے کے اس کو اس کے خون میں بھگو کر اس کے پہلو پہ علامت لگا دینی ہے، مہر لگا دینی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کا گوشت نہ کھائیں جو امیر ہیں، وہ لوگ اس کا گوشت نہ کھائیں جو کیا ہے؟ امیر ہیں. یہ حکمت لکھی ہے علماء کرام نے، واللہ تعالی اعلم. بہرحال یہ لکھا ہے انہوں نے کہ نشانی لگا دی جائے گی اور امیر لوگ نہ کھائیں. اور یہاں پہ اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں جو یہ اونٹ لے کر جا رہے ہیں، نہ آپ کھائیں گے نہ آپ کے ساتھی کھائیں گے. اس کے بعد حدیث نمبر 774 774 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی الزبیر قال سمعت جابر بن عبد اللہ، ابو زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا. سئیلا، ان سے سوال ہوا، عن رکوب الہدی، کس کے بارے میں؟ قربانی کے حج عمرے والی قربانی کے جانوروں پہ سوار ہونے کے بارے میں. یعنی کہ یہ جانور جو ہم مکہ بھیج رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، کیا راستے میں ان پہ سواری کر سکتے ہیں جبکہ جانور اللہ کے لیے وقف ہو چکا اب؟ تو جابر بن عبداللہ سے میں نے سنا، ان سے سوال ہوا عن رکوب الہدی، مکہ میں قربانی کے لیے بھیجے گئے جانوروں پہ سوار ہونے کے بارے میں. فقال، تو آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا، کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ نے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے، ارکبھا بالمعروف، تم ان پہ سواری کر سکتے ہو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، یعنی کہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی اور اتنے لوگ نہ بیٹھ جائیں کہ ظلم و زیادتی ہو. تو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے تم اس پہ سواری کر سکتے ہو. اذا الجئت الیہا، جب تم اس بات کی طرف مجبور کر دیے جاؤ، یعنی کہ تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے جس کے اوپر تم بیٹھ سکو، سواری کر سکو، اور مجبوری ہے کہ یہی جانور ہیں جن پہ سوار ہونا ہے. جب یہ مجبوری ہو تو فرمایا تم سواری کر سکتے ہو لیکن معروف کے مطابق، ظلم و زیادتی جانور پہ نہیں کرنی. ارکبھا، تم ان پہ سوار ہو جاؤ قربانی کے جانوروں پہ، بالمعروف، ہی معروف طریقے سے. اذا الجئت الیہا، جب تم ان پہ سوار ہونے کی طرف مجبور کر دیے جاؤ. حتی تجد ظہرا، یہاں تک کہ تم کوئی سواری پالو. یعنی کہ کب تک تمہیں اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے؟ جب تک کہ تمہیں اپنی کوئی سواری مل نہیں جاتی. اگر اپنی سواری کو مل جاتی ہے، راستے میں مل جاتی ہے، کچھ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اپنی سواری پہ بیٹھیں گے، ان پہ نہیں بیٹھیں گے. تو یہ احکام تھے کس کے؟ ان جانوروں کے جو مکہ بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہاں ذبح ہوں حج کے موقع پہ یا عمرے وغیرہ کے موقع پہ. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 12 کی طرف، باب الاحلال، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کتاب کے مؤلف نے الاحرام. کیا مطلب؟ الاحلال سے مراد احرام، یعنی کہ حج عمرے کی نیت کرنا، یعنی کہ تلبیہ پڑھ کے حج عمرے میں داخل ہو جانا، اس کے بارے میں یہ باب ہے.
حدیث نمبر 775 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے جو کہ انصاری ہیں، ان احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذی الحلیفۃ حین استوت بہ راحلتہ، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تلبیہ پڑھنا مقام ذی الحلیفہ سے، آپ کا مقام ذی الحلیفہ سے تلبیہ پڑھنا کب تھا، کس موقع پہ تھا؟ یعنی کہ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کب تلبیہ پڑھا؟ تو یہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ بے شک رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام ذی الحلیفہ سے تلبیہ پڑھنا ہینا اس وقت تھا، استوت بھی راحلتہ، جب آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی. اور حدیث نمبر 772 میں کیا آیا تھا؟ اس میں عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے 772 کے آخر میں کہ آپ اپنی سواری پہ بیٹھ گئے، جب آپ کی سواری آپ کو لے کر بیدا مقام پہ چڑھ گئی تب آپ نے حج کا تلبیہ کہا تھا. کس کا تلبیہ کہا تھا؟ حج کا. اور یہاں پہ جابر بن عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام ذی الحلیفہ سے تلبیہ پڑھنا اس وقت تھا جس وقت آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی. آپ کو لے کر سیدھی کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی. اب ان دو حدیثوں میں ہم تطبیق کیسے دیں؟ حدیث نمبر 775 جو بھی پڑھ رہے ہیں 775 یہ بتا رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول اپنی سواری پہ بیٹھ گیا اور وہ آپ کو لے کے صحیح کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھ ڈالا. اور حدیث نمبر 772 میں عبداللہ بن عباس جو کچھ کہتے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تب تلبیہ پڑھا تھا جب آپ مقام بیدا پہ چڑھ چکے تھے. یہ کہ اس حدیث کا مطلب ہوگا تھوڑا سا لیٹ آپ نے تلبیہ پڑھا، اور یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوگا کہ جلدی آپ نے تلبیہ پڑھ لیا. تو علماء کرام کہتے ہیں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے. جس صحابی نے جو دیکھا بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تھا سواری کے کھڑے ہوتے ہی، جو ہی سواری آپ کی سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، چل پڑے. مقام بیدا پہ بھی آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، جس نے وہاں پہ سنا اس نے سمجھا شاید اللہ کے رسول نے ابھی شروع کیا، پہلے شروع نہیں کیا. تو دونوں اپنے اپنے علم کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں؟ درست کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. حدیث نمبر 776 776 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن انس رضی اللہ عنہ قال، جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معه بالمدینۃ الظہر 4، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ، یعنی جب حج کے لیے آپ نکلے ہیں تو اس کا بیان ہو رہا ہے. بیان کون کر رہے ہیں؟ انس. کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی جب کہ ہم آپ کے ساتھ تھے مدینہ میں. آپ نے مدینہ میں زور کی نماز 4 رکعتیں پڑھائی جب کہ ہم آپ کے ساتھ تھے. واضح ہے جی؟ کتنی رکعتیں پڑھائی آپ نے؟ 4. کہاں؟ مدینہ میں. اس سے پتہ چلا کہ جب سفر کرنے والا سفر کرنے لگتا ہے تو اپنے شہر میں وہ قصر نہیں کرے گا. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو اب مسافر ہو چکا ہوں، تو وہ اپنے گھر میں ہی قصر نماز شروع کر دیتے ہیں. زور کی نماز 4 کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ 2. یا اپنے شہر کے جو بس اسٹینڈ ہے جہاں سے بسوں پہ بیٹھنا ہے وہاں کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو قصر کرنا شروع کر دیں گے. یا ایئرپورٹ جو شہر کی آبادی کا حصہ بن چکا ہے، اپنے شہر کی آبادی کا، اس کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو قصر شروع کر دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. قصر آپ تب کریں گے جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں گے. جب تک آپ اپنے شہر کی آبادی میں آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ کا شہر جتنا بھی بڑا ہو.
تو یہاں پہ انس کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہ ہم آپ کے ساتھ تھے مدینہ میں ظہر کی نماز کتنی پڑھائی؟ 4 رکعتیں، والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین، اور عصر کی نماز آپ نے مقام ذو الحلیفہ پہ پڑھائی کتنی؟ 2 رکعتیں۔ تو قصر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مقام ذو الحلیفہ سے، کیونکہ وہ مدینہ شہر سے باہر تھا، اور آج وہ مقام مدینہ شہر کا حصہ بن چکا ہے، تو آج وہاں قصر کرنے کی اجازت اس کو نہیں ہوگی جس کی رہائش مدینہ میں ہے، کیونکہ ابھی تک کہاں ہے؟ اپنے شہر میں ہے، چاہے سفر شروع ہو چکا ہے لیکن اپنے شہر کی آبادی سے باہر نہیں نکلا۔ البتہ اگر کوئی آدمی مدینہ میں آیا ہے دمام سے، ریاض سے، اور اب وہ مکہ جا رہا ہے، تو وہ مدینہ میں بھی قصر کر سکتا ہے اور مقام ذو الحلیفہ پہ بھی قصر کر سکتا ہے۔ لیکن جو مدینہ کا رہائشی ہے وہ نہ مسجد نبوی میں قصر کرے گا اور نہ ذو الحلیفہ کی مسجد میں قصر کرے گا، کیونکہ ذو الحلیفہ اب کیا بن چکا ہے؟ مدینہ کا حصہ بن چکا ہے۔ یہیں سے مجھے وہ اصول یاد آ گیا جو علماء کرام بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے سلسلے میں، کہ آپ کی اتباع کیسے کرنی ہے، آپ کی پیروی کیسے کرنی ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع آپ کریں اور آپ اس طریقے سے وہ عمل کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کیا ہے، جس قصد سے آپ نے کیا ہے، جس ارادے سے آپ نے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نماز آپ نے پڑھی ہے نفل سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ نفل، اور ہم اسے واجب سمجھ کر پڑھیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں؟ نہیں، ہم آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں۔ اور جو کام آپ نے کیا ہے سنت سمجھ کر، اسے ہمیں کرنا چاہیے سنت سمجھ کر، اور جو کام آپ نے کیا ہے واجب سمجھ کر، اس کو ہم کیسے کریں؟ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے یہ واجب نہیں ہے، لیکن میں رکھ رہا ہوں، ثواب مل جائے گا، لیکن واجب نہیں ہے، تو کیا کہیں گے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی ہے؟ بالکل اتباع نہیں کی۔ آپ نے روزے رکھے وجوب کے طور پہ اور تم رکھ رہے ہو استحباب کے طور پہ، تو یہ اتباع نہیں ہے۔ تو مقام ذو الحلیفہ پہ آپ نے نماز پڑھی ہے 2 رکعتیں قصر پڑھی ہے، کیونکہ آپ کیا تھے؟ مسافر تھے، کیا تھے؟ اور اس زمانے میں ذو الحلیفہ مدینہ سے کیا تھا؟ باہر تھا۔ تو جو لمبا سفر کر رہا ہے، یہاں یہ بھی خبردار کر لوں، ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے ذو الحلیفہ جانا ہے صرف اتنا ہی سفر کرے وہ قصر کر لے، نہیں، سفر ہے لمبا، منزل بڑی دور ہے، لیکن ابھی آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکلے ہی ہیں، آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے شہر کی آبادی میں ہیں، چاہے شہر آپ کا جتنا بھی طویل ہو، لمبا چوڑا ہو، تو اپنے شہر میں آپ قصر نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی آپ مسافر نہیں بنے، اپنے شہر میں ہیں۔ اس کے بعد ثم بات ابیہا، پھر آپ نے وہی رات گزاری، کہاں؟ مقام ذو الحلیفہ میں رات وہاں پہ گزاری، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح کر لی آپ نے، یہاں تک کہ آپ نے صبح کر لی۔ اور یہاں پہ کچھ الفاظ جو مسلم شریف میں آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری میں وہ نہیں آئے، کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے کیا کیا؟ ظہر کی نماز پڑھی، اور پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو طلب کیا اور اس پہ نشانی لگائی، علامت لگائی۔ یہ کیسے؟ خون نکال کے، اور یعنی کہ خون نکالا جس سے پتہ چل گیا کہ یہ جانور جو ہے کس کے لیے ہے؟ مکہ کے لیے ہے، حج عمرے کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت انس کہ آپ نے وہاں پہ رات گزاری حتیٰ کہ آپ نے صبح کر لی۔ ثم رکبا، پھر آپ سوار ہوئے کس پہ؟ اپنی سواری پہ۔ حتی استوت بہ علی البیداء، یہاں تک کہ وہ آپ کو لے کر بیداء پہ چڑھ گئی، آپ کو لے کر کہاں پہ چڑھ گئی؟ مقام بیداء پہ چڑھ گئی۔
حمد اللہ، تو آپ نے تب کیا کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریفیں بیان کی. وسبح، اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحان اللہ کہا. وکبر، اور آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی، بڑائی بیان کی، کیا کہا؟ اللہ اکبر. تو گویا کہ آپ نے اس وقت الحمدللہ بھی کہا، سبحان اللہ بھی کہا، اللہ اکبر بھی کہا. ثم حل بحج و عمرہ، پھر آپ نے حج اور عمرے کا تلبیہ پڑھا. حج اور عمرے کا کیا کیا آپ نے؟ تلبیہ پڑھا. تو اس سے ویسے ہی پتہ چلا کہاں پہ پڑھا ہے؟ مقام بیدا پہ. لیکن پہلے وضاحت ہو چکی ہے، جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ نے حج اور عمرے کا تلبیہ کہا. حج اور عمرے کا تلبیہ ایک ساتھ کہہ دیے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران. جب آپ میقات پہ پہنچ کے، مکہ جاتے ہوئے میقات پہ پہنچ کے حج کے مہینوں میں ایک ہی ساتھ حج عمرے کی نیت کر لیں تو آپ کا حج کون سا بن جائے گا؟ حج قران. اگر صرف حج کی نیت کریں تو کیا بن جائے گا؟ حج افراد. اور اگر آپ میقات پہ پہنچ کے نیت کریں صرف عمرے کی، اور ارادہ یہ ہو کہ ابھی مکہ میں پہنچ کے عمرہ مکمل کروں گا، طواف کروں گا، صفا مروہ کی صحیح کروں گا، سر کے بال پھر کٹوا دوں گا یا منڈوا دوں گا، اور پھر مکہ میں ہی رہوں گا، اور جب 8 تاریخ آئے گی ذوالحجہ کی تو پھر حج کی کا احرام باندھوں گا، نیت کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا. تو حج تمتع کرنے والے نے صحیح فائدہ اٹھایا ہے. کیا؟ ایک سفر میں عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، مکہ 2 دفعہ نہیں آنا پڑے گا اپنے ملک سے، اور ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو گیا، پابندیاں ختم ہو گئیں، خوشبو لگاتا رہا، بال کاٹتا رہا، ناخن کاٹتا رہا، بیگم تھی تو اس سے تعلق بھی قائم کرتا رہا، تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. اور حج قران میں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہوگا حج قران میں حج تمتع میں؟ کہ حج قران میں آپ میقات سے عمرے حج کی نیت ایک ساتھ کر لیں گے اور بیچ میں حلال نہیں ہوں گے. اچھا، یہاں پہ کیا کہا گیا اب؟ ثم احل بحج و عمرہ، کہ پھر آپ نے تلبیہ کہا کس کا؟ حج اور عمرے کا. یہاں ذرا غور کیجیے گا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. بخاری مسلم میں حضرت جابر کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا و اصحابہ بالحج، کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے تلبیہ کس کا کہا؟ حج کا کہا. کس کا تلبیہ کہا؟ ابھی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث انس 776 776، اس میں کیا کہہ رہے ہیں انس کہ آپ نے حج اور عمرے کا تلبیہ کہا. ایسے ہی ہے نا؟ اور یہ بخاری مسلم کی حدیث، اس کو جابر روایت کرتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ کرام نے تلبیہ کہا کس کا؟ حج کا. عمرے کا تذکرہ نہیں ہے. اچھا، ایک اور روایت بخاری مسلم میں، اسے بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر، اور وہ کہتے ہیں کہ لبا بالحج وحدہ، آپ نے صرف حج کا تلبیہ کہا. اب یہ دونوں حدیثیں ایک جیسی ہو گئی، جابر بھی عبداللہ بن عمر بھی. وعند الشیخین، اور بخاری مسلم میں ہی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہ کان متمتعا، کہ آپ تو حج تمتع کر رہے تھے. آپ کون سا حج کر رہے تھے؟ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ بھی اور حج بھی، لیکن عمرہ الگ اور حج الگ، درمیان میں وقفہ ہوتا ہے. اور بخاری مسلم میں عائشہ سے روایت ہے کہ تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ للحج، آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. اور اس میں یہ بھی آیا کہ وتمتع الناس معه، کئی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج تمتع کیا. اب امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع میں فرماتے ہیں کہ درست بات جس کا ہم نظریہ رکھتے ہیں، درست بات جسے ہم نے اپنایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے صرف حج کی نیت کی. کس کی نیت کی؟ حج کی. پھر آپ نے عمرے کی بھی نیت کر لی تو عمرے کو حج پہ داخل کر دیا. پہلے نیت کس کی تھی؟ حج کی. پھر عمرے کا بھی پروگرام بن گیا تو عمرے کو حج پہ کیا کر دیا؟ داخل کر دیا. اچھا جی، فصار قارنن، تو اب آپ کیا بن گئے؟ حج قران کرنے والے.
ایک حج قران یہ ہے کہ آپ میقات سے ایک ساتھ عمرے اور حج کی نیت کریں اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیت تو کی تھی میقات سے کس کی؟ حج کی، آگے چل کے آپ عمرے کی بھی نیت کر لیں تو گویا کہ آپ نے حج میں عمرے کو بھی داخل کر دیا۔ تو امام نووی کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے کس کی نیت کی؟ حج افراد کی، صرف حج کی، پھر آپ نے اس پہ عمرے کو داخل کر لیا تو کون سا حج بن گیا؟ حج قران۔ تو امام نووی کہتے ہیں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے، تو جس نے روایت کیا ہے کہ آپ نے اکیلا حج کیا، اور یہ روایت کرنے والے اکثر لوگ ہیں، تو اس نے اعتماد کیا ہے احرام کے آغاز پہ، کہ آغاز پہ جب آپ نے نیت کی تھی میقات سے تب آپ نے نیت کس کی تھی؟ حج کی۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے حج قران کیا تو اس نے یہ دیکھا ہے کہ بعد میں آخر میں جب آپ نے حج کیا تو حج قران بن چکا تھا، چاہے میقات سے نیت نہیں تھی عمرے کی، بعد میں عمرے کی نیت کر لی گئی، اب جو حج کیا آپ نے کون سا کیا؟ حج قران کیا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے حج تمتع کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ تمتع سے مراد حج قران لے رہا ہے، کیونکہ تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ حج قران کرنے والا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، کیا کہ ایک ہی سفر میں دو کام کر لیے۔ کہاں یہ کہ آپ ایک دفعہ عمرے کے لیے آئیں اور پھر واپس اپنے گھر چلے جائیں اور پھر حج کے لیے آئیں، اور کہاں یہ کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو رہا ہے حج بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو اس لحاظ سے حج قران کو کیا کہہ لیتے ہیں؟ حج تمتع۔ قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرۃ للحج، جو عمرہ اور حج دونوں کام کرے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے، یعنی کہ حج تمتع کرنے والے پہ بھی قربانی واجب ہے، حج قران کرنے والے پہ بھی۔ تو وہاں پہ جو تمتع کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حج قران پہ بھی ہے اور حج تمتع پہ بھی ہے، ہر اس شخص پہ جو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اب امام نووی کہ جس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے حج تمتع کیا تو اس کی مراد کیا ہے؟ حج قران۔ تو یہ میں نے چاہا کہ کئی ایک احادیث آئی ہیں اس بارے میں کہ آپ نے کون سا حج کیا، تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں۔ اب یہ ہے کہ ثم احل بحج و عمرہ، کہ آپ نے تلبیہ پڑھا حج و عمرے کا، واحل الناس بہما، اور لوگوں نے بھی ان دونوں کا تلبیہ پڑھا۔ کن دونوں کا؟ حج اور عمرے کا۔ فلما قدمنا، جب ہم آئے کہاں؟ مکہ، یہ مکہ پہنچے، امر الناس، آپ نے لوگوں کو حکم دیا، فحلوا، تو وہ حلال ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ان کے مکہ آتے ہی لوگوں کو حکم دیا کہ احرام کھول دو؟ نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ جب مکہ آئے لوگوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، آپ نے کہا بھی سر کے بال کٹواؤ اور حلال ہو جاؤ۔ لوگ جو تھے وہ ایک سفر میں حج اور عمرے کے بارے میں یعنی کہ تردد کا شکار تھے۔ کیا تھے؟ تردد، کیونکہ پرانے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا کیا سمجھا جاتا تھا؟ جرم۔ اور اب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ہی سفر میں اور انہی ایام میں عمرہ بھی کرو حج بھی کرو، تو اس لیے آپ کو پھر حکم دینا پڑا۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو وہ کیا، جو جانور لے کر نہیں آئے تھے، جو حج کے لیے، حج کی قربانی کے لیے جانور لے کر نہیں آئے تھے، ان سے آپ نے کہا کہ تم لوگ حلال ہو جاؤ۔ فحلوا، تو وہ حلال ہو گئے، احرام کھول دیا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، ان کے لیے ان کی خوشبو بھی جائز ہو گئی، بال کٹوانے منڈوانے بھی کیا ہو گیا؟ جائز ہو گئے، اور ناخن کٹوانے بھی جائز ہو گئے، ان کے لیے ان کی بیویاں بھی جائز ہو گئیں۔ حتیٰ کان یوم ترویہ، یہاں تک کہ یوم ترویہ آ گیا۔ کون سا دن آ گیا؟ ترویہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترویہ کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا۔ کیا کرنا؟ سیراب کرنا، پانی پلانا۔ تو
ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. کیوں یوم ترویہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ 8 تاریخ کو حاجی نکلتا ہے کہاں سے؟ مکہ سے. کہاں پہنچ جاتا ہے؟ مینا. مینا سے واپس مکہ نہیں آتا. مینا سے اگلے دن 9 تاریخ کو چلا جاتا ہے عرفات, اور عرفات سے آتا ہے مزدلفہ میں, رات گزارتا ہے. پھر تاریخ کون سی شروع ہو جاتی ہے؟ 10. تو 10 کو کہاں آتا ہے؟ مینا. تو 10 کو جب مینا میں آئے گا, پھر کنکریاں وغیرہ مارے گا, جانور ذبح کرے گا, پھر وہ مکہ میں آئے گا طواف کرنے کے لیے دوبارہ. تو اس لیے اس طواف کو پھر کیا کہتے ہیں؟ طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اس کو. 10 تاریخ کے طواف کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یعنی کہ واپسی کا طواف. واپس آئے ہیں مکہ میں آپ, وہ طواف. اور بتانا کیا میں چاہ رہا تھا آپ کو کہ 8 تاریخ کو جب آپ نے جانا ہے آگے, واپس نہیں آنا, تو 8 تاریخ کو لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے تاکہ اونٹ کی پانی کی ٹینکی فل ہو جائے. آگے کوئی پٹرول پمپ نہیں آئے گا تو اس کی کیا ہو جائے؟ پانی کی ٹینکی فل ہو جائے, اور اسی کے ساتھ وہ پھر مینا جائے اسی پانی کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ وہ کہاں چلا جائے؟ عرفات اور مزدلفہ وغیرہ. پھر 10 تاریخ کو دوبارہ اسے پانی پینے کا صحیح معنوں میں موقع ملے گا. اور ایسے یہ لوگ پانی بھر لیتے تھے اپنے لیے بھی مسجدوں میں. تو اس لیے اس دن کا نام پھر کیا رکھا گیا؟ یوم ترویہ. تو یہ تاریخ کون سی بنتی ہے؟ 8 تاریخ. تو کہ اب یہ صحابہ کے نام حلال رہے عمرہ کرنے کے بعد کب تک؟ 8 تاریخ تک. کب تک؟ اور آپ پہنچے کب تھے مکہ؟ 4 تاریخ کو. کب پہنچے تھے؟ 4 ذی الحجہ کو آپ مدینہ سے مکہ پہنچے تھے. تو یہ لوگ 8 تاریخ تک کیا رہے؟ حلال رہے. حتیٰ کان یوم ترویہ, یہاں تک کہ یوم ترویہ آ گیا. تو احلوا بالحج, جب یوم ترویہ آیا تو تب انہوں نے حج کا تلبیہ پڑھا, حج کی نیت کی. یہ کنہوں نے یہ کام کیا؟ حج تمتع کرنے والوں نے. یہ کہ جو پہلے عمرہ کر چکے تھے, درمیان میں حلال ہوئے, اب انہوں نے تلبیہ پڑھا کس کا؟ حج کا. اور حج قران والے وہ تو پہلے حالت احرام میں ہیں, وہ تو بیت اللہ میں آئے, طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, لیکن بال نہیں کٹوائے, حلال نہیں ہوئے, حالت احرام میں. اور یہی صورتحال ہے ان کی جو حج افراد کر رہے ہیں, صرف حج کر رہے ہیں. حج افراد اور حج قران میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے قربانی کے. جی ہاں. قال, انس کہتے ہیں وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اونٹ نہر کیے, یعنی کہ وہیں کھڑا کر کے نیزہ مار کے اسے گرانا اور پھر سارا آگے کرنا. تو آپ نے کئی اونٹ ذبح کیے, نہر کیے, بیدی اپنے ہاتھ سے, قیاماً اس حال میں کہ وہ اونٹ کھڑے تھے. نہر جب آپ نے کیا ان کو بٹھایا نہیں بلکہ کھڑے تھے. وذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ کبشین املحین, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں, یعنی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ مدینہ میں, اب حاجی کے لیے تو عید نہیں ہوتی نا, یہ بعد کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ مدینہ میں تھے وہاں پہ عید الاضحیٰ ادا کی, تو اس کی تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں, حدیث کا آخری حصہ ان کے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ میں 2 خوبصورت مینڈے ذبح کیے. کبشینی مینڈے, املحینی خوبصورت. بنیادی طور پہ املح اس کو کہتے ہیں جو بہت سفید ہو اور اس میں کہیں کہیں سیاہ رنگ ہو. تو ایسا جانور کیسا لگتا ہے؟ بہت پیارا لگتا ہے. تو کیا پھر ترجمہ کر لیتے ہیں خوبصورت. تو یہ حدیث ہے جی. اس سے کیا پتہ چلا کہ تلبیہ آپ نے پڑھا, اور پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے پڑھا, مقام ذوالحلیفہ سے پڑھا, میقات ذوالحلیفہ سے پڑھا, اور پھر اس کو پڑھتے ہی رہے. اور یہ پتہ چلا کہ مدینہ میں آپ نے ظہر کی 4 رکعتیں ادا کی تھیں, ذوالحلیفہ میں پہنچ کے آپ نے بطور مسافر بطور قصر 2 رکعتیں ادا کیں, کیونکہ اس زمانے میں ذوالحلیفہ مدینہ سے باہر تھا. اور پھر آپ نے رات بھی ادھر ہی گزاری, اور صبح ہو گئی تو پھر آپ جو ہیں اپنی سواری پہ بیٹھے اور مقام بیدا بھی پہنچے. ادھر بھی آپ نے تلبیہ پڑھا, پہلے بھی آپ پڑھ چکے تھے, اور پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, سبحان اللہ کا, اللہ اکبر کہا, اور اس انداز سے آپ مکہ پہنچ گئے.
اور مکہ میں اور راستے میں آپ نے ان لوگوں سے کہا جو قربانی کے جانور لے کر نہیں آئے تھے کہ تم طواف کر کے اور صفا مروہ کی صحیح کر کے کیا ہو جاؤ، حلال ہو جاؤ، بال کٹوا لو، منڈوا لو، تمہارا عمرہ بن جائے، اور پھر 8 تاریخ کو تم حج کی نیت کر لینا، تلبیہ پڑھ لینا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کس قدر بہادر شخص تھے، محنتی شخص تھے، کہ آپ اپنے ہاتھ سے اتنے اونٹ آپ نے نہر کیے ہیں۔ ٹوٹل اونٹ جو آپ کی طرف سے نہر ہوئے، ذبح ہوئے حج کے موقع پہ، وہ کتنے تھے؟ 100۔ کتنے تھے؟ 100۔ اور اس موقع پہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 62 سال، 62، یعنی کہ اس کے 90 دن کے بعد فوت ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اس عمر میں آپ کتنے طاقتور، کتنے بہادر ہیں کہ اتنے اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں۔ 100 کے 100 نہیں، لیکن کافی تعداد، کافی ایسے اونٹ تھے جو آپ نے خود کیے، اور کچھ اونٹ آپ نے جناب علی کے حوالے کیے کہ وہ ان کو نہر کر دیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے مدینہ میں 2 مینڈے ذبح کیے، تو پتہ چلا کہ آپ ایک کی بجائے 2 جانور بھی آپ قربانی کے موقع پہ ذبح کر سکتے ہیں، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد کون سا باب ہے؟ باب التلبیہ۔ ہمارا وقت کب ختم ہو رہا ہے؟ آج 15 منٹ پہ شروع ہوئے ہم۔ ان کے ابھی ہمارے 10 منٹ شاید باقی ہیں، 10 نہیں، شاید 5 منٹ باقی ہیں کم از کم، یعنی کہ ہم نے 1.5 گھنٹہ درس دینا ہوتا ہے نا، 1.5 گھنٹہ، اس کا حساب لگا لیں آپ۔ چلیں جی، باب نمبر کون سا ہے؟ 13، باب التلبیہ۔ یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ تلبیہ کے بارے میں، ان کے لبیک اللہم لبیک پڑھنے کے بارے میں۔ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں حاضر ہوں۔ تو یہ تلبیہ کے بارے میں باب ہے۔ حدیث نمبر 777 777 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا یقول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یحلو، آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، یعنی کہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ یحلو، احلہ یحلو بنیادی طور پہ کہتے ہیں اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنے کو، تو آپ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ رہے تھے، ملبدن، اس حال میں کہ آپ اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ گوند استعمال کی جاتی تھی۔ کیا استعمال کی جاتی تھی؟ گوند استعمال کی جاتی تھی، اور بالوں پہ لگا لیتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بال بکھرتے نہیں تھے، پراگندہ نہیں ہوتے تھے، آپس میں چمٹے رہتے تھے، اور انسان برا نظر نہیں آتا تھا، اور پھر بالوں میں وہ مٹی وغیرہ بھی داخل نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ ظاہر ہے آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، کتنے دن کا سفر ہے؟ 7 دن کا، 8 دن کا، یہ اتنا طویل سفر ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کیا کہ جب آپ نے جانے لگے تو آپ نے بالوں کو کیا کیا ہوا تھا؟ گوند وغیرہ لگائی ہوئی تھی، ان کو جمایا ہوا تھا۔ تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلو، آپ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ رہے تھے، ملبدن، جب کہ آپ اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے۔ یقول، آپ کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو موقع دے بار بار عمرہ کرنے کا اور حج کرنے کا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کس میں؟ نہ عبادت میں، نہ ربوبیت میں، نہ تیرے ناموں میں، نہ تیری صفات میں، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی۔ ہر سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہر رکوع کا حقدار اللہ۔ جس کے لیے ہر جانور ذبح کیا جائے وہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ جس کے لیے منت مانے وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہیں،
ہر طرح کی تعریف کا حقدار تو، اور سب نعمتیں کس کی طرف سے؟ تیری طرف سے۔ والملک کا ساری بادشاہی کس کی؟ تیری۔ ہر چیز کا مالک کون ہے پھر؟ اللہ۔ اور ہر تعریف کا حقدار کون ہے؟ اب دیکھیں، ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی کبھی کبھی تعریف کر دیتے ہیں کسی وجہ سے۔ کوئی خوبصورت ہے تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کے لمبا قد ہے تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کے پاس علم ہے تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو تعریف ہم کر رہے ہیں کسی کی، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اس کو علم کس نے دیا؟ تو حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوئی پھر؟ اگر کسی کے پاس مال ہے، قد و قامت ہے، صحت ہے، جو بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، اس تعریف کا حقیقی حقدار کون ہے؟ اللہ۔ تو تمام تعریفیں اللہ کی، تمام نعمتیں اے اللہ تیری، اور ساری بادشاہی تیری۔ لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا یزید علی ہؤلاء الکلمات، آپ ان الفاظ پہ اضافہ نہیں کرتے تھے، آپ ان الفاظ پہ اضافہ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اتنا ہی تلبیہ کہتے تھے، اس تلبیہ میں آپ اضافی کلمات نہیں کہتے تھے۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا تلبیہ، اور اس تلبیہ کو کہتے ہیں تلبیہ توحید، کیونکہ یہ توحید کے اوپر مشتمل ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن وہ آگے چل کے کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو مالک ہے، اور جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان کا بھی تو مالک ہے، یعنی کہ وہ تیرے مقابل کا تو نہیں ہے، تیرے مقابلے کا نہیں ہے، لیکن شریک تو ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے تلبیہ سنا کرتے تھے، اس زمانے میں آپ کہا کرتے تھے قد قد قد، اور رک جاؤ، توحید کے الفاظ کافی ہیں، ساتھ شرک کے الفاظ نہ ملاؤ، یعنی کہ اتنا کافی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ کافی ہے۔ یہ نہ کہو سوائے اس شریک کے، یہ چور راستہ جو ہے نا، یہ شرک کا راستہ، یہ نہ اپناؤ۔ یہ ایسے جیسے ہم کہیں یا اللہ مدد کا نعرہ کافی ہے، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہ لگائیں، یا علی مدد کا نعرہ نہ لگائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احادیث دھیان سے، توجہ سے پڑھنے کی، اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی، اور اس سے بھی پہلے ان پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو آخر تک اور بڑے ہی پیار و محبت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں، آپ لوگوں کی اولاد میں، آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کی صحت میں، آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔